شرعی طور پر ایک ہی طلاق ہے. یہ 2 طلاق دینا یا 3 طلاقیں دینا یہ انتہائی مبغوض اور انتہائی حرام کام ہے. نسائی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی ایک شخص کے متعلق جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. تو قام غضبانہ، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ 2 طلاق دینا یا 3 طلاق دینا شرعن اس کا جو ہے نا یہ جائز ہی نہیں ہے، بہت بڑا حرام کام ہے. شرعی طور پر اگر ایک مرد اپنی عورت کو فارغ ہی کرنا چاہتا ہے، یعنی اس میاں بیوی آپس رہ ہی نہیں سکتے، ہر ممکن صورت کی گئی، اس کے باوجود بھی وہ آپس میں نہیں رہ سکتے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، اور طلاق بھی طہر میں دے، حیض میں، ماہواری میں، ایام میں اسے طلاق نہ دے، اور طلاق بھی 1 دے، اور طلاق بھی اس طہر میں دے جس طہر میں میاں نے اپنی بیوی سے مجامت نہ کی ہو. یعنی ایام سے فارغ ہونے کے بعد عورت سے مجامت نہیں کی گئی، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اسے طہر میں طلاق دے اور 1 طلاق دے. اب اس کے بعد 3 حیض اور 3 ماہواریاں جو ہے مرد کو حق ہوگا، اگر چاہے تو رجوع کر لے. اگر 3 ماہواریوں میں اس نے رجوع نہیں کیا تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، بالکلیہ طور پر رشتہ کٹ گیا ہے. اب وہ عورت نئی جگہ پہ کسی اور خاوند کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر یہ مرد بھی اسے لانا چاہے تو نئے نکاح اور نئے مہر سے اسے لا سکتا ہے. اس کے اندر حکمت بڑی ہے کہ 1-2 سال کے بعد بھی ایک بندہ اگر نادم ہو گیا یار میں نے غلطی کی ہے، 1 2 سال 5 سال چاہے گزر جائیں تو نئے نکاح اور نئے مہر کے ذریعے اسے لا سکتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے، معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی تب ہے جب 3 دی جائیں. لوگ دین سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، درس قرآن سے دور ہیں. جب 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں، سر مارتے ہیں. تو پھر 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو بیوی چھوڑنی پڑتی ہے یا پھر شیعہ بننا پڑتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور شیعوں کے ساتھ ایک طبقہ اور بھی ہے جو اگرچہ اہل سنت والجماعت سے ہے، جبکہ وہ بھی ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں تو اسے 1 شمار کرتا ہے. تو بہرحال پہلے سے ہی بندہ اگر شریعت سمجھتا ہو، مسائل کا اسے پتہ ہو، تو وہ 1 طلاق دے. 1 طلاق ہے شرعن. اس کے علاوہ 2 طلاق دینا یا 3 طلاقیں دینا یا حیض کے اندر طلاق دے دینا، ایام کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ دے دی تھی، نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا لے یراجع، رجوع کر لے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ماہواری میں، ایام میں طلاق دے تو اس کے لیے رجوع کرنا ضروری ہے اگر اس نے 1 یا 2 دی ہے. اگر 3 دی ہیں تو پھر تو سلسلہ ہی بند ہو گیا نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک نے پیچھے ذکر کیا الطلاق مرتان، کہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 1 دفعہ دینا ہے، اور اگر کسی نے غلطی کا ارتکاب کر لیا، حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے 2 طلاقیں دی تو 2 تک بھی رجوع کی گنجائش ہے. لیکن فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو 3ری طلاق دے دی، فَإِن پس اگر طَلَّقَهَا طلاق دے دی مرد نے ہاں اپنی اس زوجہ بیوی کو 3ری، فَلَا تَحِلُّ، پیچھے 2 کا ذکر ہو گیا نا، الطلاق مرتان، تو یہ اب 3ری کا ذکر آ رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر مرد نے طلاق دے دی عورت کو، اپنی زوجہ بیوی کو 3ری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں ہے حلال وہ عورت، لہو اپنے اس سابقہ خاوند کے لیے، من بعدو اس کے بعد، من بعدو
یعنی تیسری طلاق دے دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی ہے، اب اسے طلاق مغلظ ہو گئی ہے، اب یہ اپنے خامد کے لیے، سابقہ خامد کے لیے حلال نہیں رہی۔ کوئی اگرچہ اس کی عدت ہے، عدت گزارے گی 3 مہینے، لیکن خامد رجوع نہیں کر سکتا حتیٰ کہ یہ عورت اپنے خامد کے ہاں عدت گزارتی ہے تو مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ خامد جو ہے اس کا پہلا سابقہ خامد اس کے لیے پردے کا بندوبست کرے گا، پردے کا بندوبست کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر تو اتفاق ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو مختلف مجالس میں، یعنی اس نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہا ایک طلاق، پھر مجلس بدل کے دوسری جگہ پہ یا دوسرے دن کہہ دیا، پھر طلاق کہہ دیا، یا اس نے ایک طلاق دی اور 3 مہینوں کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا، پھر 4-5 مہینے گزرے اس نے پھر ایک دن طلاق دے دی ایک، تو اب 2 ہو گئی، پھر اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر 4-5 ماہ گزرنے کے بعد اس نے تیسری بھی دے دی، تو اب تیسری دینے کے بعد اس پہ اتفاق ہے کہ اگر مختلف مجالس میں مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو سب کے نزدیک وہ عورت اس مرد پر اب حرام ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، جو علماء اہل حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اگر ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی تو وہ اسے ایک شمار کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک دلیل ہے جو مسلم شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1472، اس میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہی ان کا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، عبداللہ ابن عباس، ورنہ چاروں ائمہ، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت رحمہم اللہ، سب اس کے قائل ہیں کہ خواہ ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دے یا جدا جدا کر کے طلاقیں 3 دے دے، تو 3 طلاقیں دے دینے کے بعد اب یہ عورت اس خامد کے لیے، سابقہ خامد کے لیے حرام ہو گئی ہے، نہیں آ سکتی ہے اس کے پاس۔ لیکن ان کے پاس یہ دلیل ہے، وہ اس دلیل سے فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جب ہمارے سنی اس طرح کا کوئی معاملہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں اور یہی حدیث لکھتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی 1 طلاق ہوئی ہے، لہٰذا خاوند صاحب رجوع کر لیں عدت کے اندر تو وہ اس کی بیوی ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر بن خطاب کے ابتدائی 2 سالہ دور میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی، ایک سمجھی جاتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود نافذ کی ہے یا آپ کا کوئی فیصلہ ہے، آپ کا کوئی حکم، صرف اتنا آتا ہے کہ اس دور کے اندر 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اگر کسی نے سمجھ لیا، یا تو ہوتا نبی علیہ السلام کا فرمان یا نبی پاک علیہ السلام کی عدالت میں کوئی فیصلہ لایا جاتا اور ایک مجلس کے اندر کسی نے 3 اکٹھی 3 طلاقیں دی ہوتی اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے ایک بنایا ہوتا، پھر تو الگ بات ہے۔ یہ اتنی بات کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عمر ابن خطاب کے ابتدائی 2 سالہ دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ کوئی دلیل نہیں، سمجھ آئی؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ غیر مدخول بہا کے متعلق ہے، ایسی عورت جس سے نکاح تو ہو گیا لیکن میاں نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، مجامت نہیں کی ہے، مقاربت نہیں کی، ہم بستری سے قبل ہی اس نے طلاق دے دی، سمجھ آئی؟ خواہ اس نے 3 طلاقیں بھی دے دی ہیں، سمجھ آئی؟ تو اکٹھی، تو یہ غیر مدخول بہا عورت کے متعلق ہے جس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال جو ہے چاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب گزرے ہیں، بہت بڑے مفکر، اور اللہ پاک نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے اور دین کی بڑی سمجھ عطا فرمائے۔
بالخصوص درس قرآن مجید کے دروس کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ میں ان کا کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابتدائی دور میں میرے پاس بھی جب کوئی ایسا بندہ آتا تو جس نے ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دی ہوتی تو میں کہتا ایک ہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب مطالعہ وغیرہ کیا تو میرے اوپر یہ بات کھلی کہ چاروں ائمہ، آخر کوئی بات تو ہے نا، چاروں ائمہ جن کی پوری دنیا میں لوگ جن کی اقتداء کرتے ہیں، چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ خواہ ایک مجلس میں 3 اکٹھی دیں یا الگ الگ کر کے دیں، 3 اگر دے دی ہیں خامد نے طلاقیں تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ فرماتے ہیں میں تو سوچو بچار میں پڑ گیا، پھر نظریہ تو میرا یہی رہا، لیکن جب مجھ سے کوئی رائے پوچھتا تو میں اپنی رائے دیتا نہیں تھا، میں کہتا تھا بھائی جاؤ مفتیوں کے پاس مسئلہ پوچھو۔ لیکن جب انہوں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تو کہتے ہیں اب میری یہ رائے بن گئی ہے اور میرا شرح صدر ہو گیا ہے، میں اور سمجھ چکا ہوں، اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ 3 طلاقیں خواہ وہ ایک مجلس میں اکٹھی کیوں نہ دی جائیں، وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ اور وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ نے فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ نبی پاک علیہ السلام ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے، آپ علیہ السلام یہ ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں، لہٰذا جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تو اس وقت پوری امت کا اس پر اجماع ہو گیا، پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا، تو لہٰذا اجماع کے خلاف کرنا یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے صرف تدبیر کی تھی، اس لیے کہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑی جلدی کرنے لگے، 3 طلاقیں دے کے کہتے ہم نے 1 دی ہے۔ پہلے جو نبی پاک علیہ السلام کا دور تھا، اس دور تو وہ تو صداقت کا دور تھا، اس میں کسی کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ اور ڈر ہوا کہ لوگ ایسا نہ ہو طلاقیں 3 دیں اور پھر کہیں جی ہم نے 1 کی نیت کی تھی، تو اس طرح تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا اب اس کے بعد جو بندہ 3 طلاقیں دے گا، خواہ ایک مجلس میں دے یا مختلف مجالس میں دے، اس کی 3 ہی نافذ کی جائیں گی، اور اس پر اجماع ہو گیا، کسی نے کوئی نکیر نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے، اکٹھی دے دے یا مختلف مجالس میں دے دے، ایک عدت میں دے دے یا ایک طلاق دے کر اس عدت میں رجوع کر کے پھر کچھ وقت کے بعد اس نے طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دی، رجوع کر لیا، تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ رجوع نہیں کر سکتے، اب وہ مغلظہ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دی خامد نے ہاں اپنی زوجہ کو تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس حلال نہیں ہوگی وہ عورت، لہو اس طلاق دینے والے خامند کے لیے، سابقہ خامند کے لیے، من بعد، تیسری طلاق دینے کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت پہلے خامند کی عدت گزارنے کے بعد تنکحہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، مرد سے، زوج سے، غیرہ پہلے خامند کے علاوہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا خامند جس سے اس نے نکاح کیا وہ بھی طلاق دے دے ہاں اس عورت کو، فلا جناح علیہما، اب وہ دوسرے خامند کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے والا خامند اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں ان دونوں کے اوپر ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، پھر میاں بیوی بن جائیں، لیکن ان ظنا، اگر وہ یقین رکھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو۔ یہ ہے شرعی حلالہ، سمجھیے بات کو۔ ایک تو لوگ کرتے ہیں نا حلالہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اسی شرط پہ نکاح کرایا جاتا ہے کہ بس جو ہے نا، بس صرف جو ہے نا پہلے خامد کے ساتھ 1 رات 2 رات آپ رکھ لیں پھر طلاق دے دیں۔ ایسا حلالہ نہیں ہوتا، ایسا حرامہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے کہ یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اور بلکہ
ابن ماجہ کی ایک روایت میں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ بتایا ہے، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ بعض لوگ ہوتے اللہ معاف کرے بس میں اب کیا آپ کو سناؤں، تو آپ نے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے جو اس نیت پہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے نکاح کرتا ہے کہ 2-4 دن استعمال کر کے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تاکہ پہلے جس نے 3 طلاقیں دے دی پھر تو اس کے پاس چلی جائے، اس نیت کے ساتھ اور اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا، آپ نے فرمایا ایسے بندے کرنے والے پر بھی اور کروانے پانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے لعنت کی اور فرمایا ایسا بندہ کرنے والا کرائے کا ساتھ۔ ایک یہ ہے سمجھیے بات کو، شرعی حلالہ۔ شرعی حلالہ کیا ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب یہ اس خاوند کے اوپر تو حرام ہے۔ اب اس پہلے خاوند کی عدت گزاری اس نے 3 مہینے، 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد اس عورت نے نئی جگہ پہ نکاح کر دیا، کوئی شرط نہیں تھی، آخر عورت ہے اس کا حق بنتا ہے نکاح کرنا، اس نے نکاح کر لیا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی بن کے رہوں گی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے خاوند کے ساتھ بھی اس کی نہیں بن پڑی، دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے ماری، 3 طلاقیں دے ماری، یا 1 طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو اب دوسرے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے والا خاوند چاہے یار ہم میاں بیوی بن کے رہتے ہیں اور اب ہم جو ہے نا اللہ پاک کی حدود پہ قائم رہیں گے، تو پھر اب یہ نئے نکاح اور نئے مہر کے ذریعے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں ایک بات بھی شرط ہے، آج لوگ صرف نکاح کر کے تو پھر پہلی یہ تھوڑی دیر لگ رہی ہے، میں اس مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ کیا کرتے ہیں دوسری جگہ پہ صرف نکاح کر کے، نکاح کے بعد کوئی ہم بستری اور ہم بستری سے پہلے ہی جو ہے نا خلع و مجامت سے پہلے ہی طلاق دے دیتے ہیں، ایسی اگر اس طرح کو کیا تو وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں، یہ حضرت قاسم ابن محمد کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس عورت نے اس مرد کی عدت گزارنے کے بعد فتزوجها رجل آخر، دوسرے شخص نے اس سے نکاح کر لیا، ثم طلقها، پھر دوسرے بندے نے دوسرے خاوند نے طلاق دے دی اس کو، قبل ان يدخل بها، یعنی اس سے مجامت مقارت ہم بستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، فاراد الزوج الاول ان يتزوجها، اب پہلے خاوند کا دل بن گیا کہ میں اسے پھر بیوی بناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، نبی پاک علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو قال، آپ نے فرمایا لا، وہ عورت پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس نے صرف نکاح کی ہے، نکاح کے بعد مجامت نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، آپ نے فرمایا لا حتی یذوق الآخر من عسیلتها ما ذاق الاول، یہ دوسرا خاوند بھی جب تک شہد نہیں چکھے گا نا، جس طرح پہلے خاوند نے شہد چکھا ہے، جب تک دوسرا خاوند بھی شہد نہیں چکھے گا، مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ مجامت اور مقاربت نہیں کر لے گا، اس وقت تک وہ عورت جو ہے نا پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس دوسرے خاوند کے طلاق دینے کے بعد اور عدت گزارنے کے بعد۔ اسی سے یہ پتہ چل گیا، یہاں پر ہمارا مسلک واضح ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، سمجھیے بات کو، اب اس عورت نے اس شخص کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے نکاح کر لیا اور دوسرے خاوند سے نکاح ہی کیا، مجامت نہیں کی، اب پہلا خاوند کہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے مقاربت نہیں کر لیتا۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے بھائی پہلے خاوند نے اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، 1 مجلس میں دی تھیں یا 2 مجلس میں دی، مطلق آپ سے سوال ہوا، آپ نے بھی مطلق علی الاطلاق جواب دے دیا۔ اگر یہ 1 مجلس اور مختلف مجالس کا چکر ہوتا تو آخر حلال حرام کا مسئلہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ضرور استفسار کرتے اور ضرور اللہ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینُھا، اللہ پاک انہیں بیان کرتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون۔